السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینا کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے اسے گولی لگی ہے۔ وہ آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم اسے دیکھنے بھی نہیں گئی۔ مینال کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا طنز تھا۔ وہ بے رحمی سے مسکرائی، جیسے کچھ بھی ہوا ہو۔ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرے لیے بہادر بنے۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مینال، وہ مر سکتا ہے۔ مینال نے بے حسی سے کندھے اچکائے۔ تو مر جائے۔ اس کے الفاظ سرد اور بے جان تھے، جیسے کسی کی جان اور موت کا اس کی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مینا کو یقین نہیں آیا کہ اس کی دوست اتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ مینال کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کچھ نرم پڑا، جیسے کوئی پرانی یاد یا دکھ اس کا سایہ، لیکن پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں کہا، محبت؟ وہ ہنسی، لیکن اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ محبت مجھے کمزور نہیں بنا سکتی۔ اگر وہ مر بھی جائے تو میں زندہ رہوں گی۔ مینا حیرت زدہ کھڑی رہی۔ اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں اب کوئی درد، کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ہر طرف ہنسی مذاق اور گپ شپ کا ماحول تھا۔ وحاج اور اس کے دوستوں کا گروپ اپنی مخصوص میز پر بیٹھا تھا، جہاں ہمیشہ کسی نہ کسی موضوع پر بحث جاری رہتی تھی۔ آج کا موضوع ایک لڑکی تھی جو کیفے کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ یار وہ دیکھ، کیا لڑکی ہے، سعدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ باقی دوستوں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ واقعی کمال کی چیز ہے یار، ایک نے کہا۔ یار کوئی اس سے جا کر بات کیوں نہیں کرتا، دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر ان تمام باتوں کے دوران وحاج بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اپنے لیپ ٹاپ پر جمی تھی اور وہ بظاہر ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے سلمان کی توجہ کھینچی، جو ہمیشہ وحاج کی سنجیدگی کو مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ یار وحاج، کبھی کسی لڑکی کی طرف دیکھ بھی لیا کرو، سلمان نے زور سے کہکا لگایا، جیسے یہ سب کے لیے مذاق کا باعث ہو۔ سب دوست بھی ہنسنے لگے، جیسے یہ عام سی بات ہو۔ مگر وحاج نے اچانک لیپ ٹاپ کا ڈھکن بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ کچھ مختلف تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ دیکھتا ہوں سلمان، پر جو چیزیں میری قسمت میں نہیں ہوتی ان کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہہ کر وحاج نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ لیا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلمان اور باقی دوست حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وحاج ایک قابل اور ذہین طالب علم تھا، جس سے یونیورسٹی میں ہر کوئی سراہتا تھا۔ وہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ اپنے والد کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کے والد، جن کا نام وقار احمد تھا، اپنے بیٹے کو بے حد چاہتے تھے اور اکثر اسے سمجھاتے رہتے تھے، بیٹا ابھی اپنی تعلیم پر پوری توجہ دو، کاروبار بعد میں بھی سنبھال سکتے ہو۔ مگر وحاج کا خواب مختلف تھا۔ وہ یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے کاروبار کو بھی بہتر بنانا چاہتا تھا۔ وقار احمد جانتے تھے کہ وحاج میں قابلیت ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وحاج پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اس کے باوجود وحاج نے دونوں چیزوں کو بہترین انداز میں متوازن رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا لاڈلا تھا۔ اس کی ماں سمیرہ بیگم اور بہنیں بھی اسے بہت چاہتی تھی اور گھر میں وحاج سب کا چہیتا تھا۔ دوسری طرف مینال اپنے گھر کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کے والدین ہمیشہ اسے پیار سے نوازتے تھے اور جو چیز بھی وہ مانگتی فوراً اسے مل جاتی۔ مینال کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے یونیورسٹی میں بھی سب کی نظروں کا مرکز بنا دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں
اور مسکراتا چہرہ اسے اور بھی دلکش بناتا تھا۔ مینال اور وحاج کی زندگیوں میں کئی فرق تھے، لیکن دونوں اپنے اپنے دائرے میں بہترین تھے۔ وحاج کی سنجیدگی اور کاروباری ذہن اور مینال کی معصومیت اور خوبصورتی دونوں کو اپنی اپنی جگہ منفرد بناتے تھے۔ یونیورسٹی کی دنیا میں دونوں کا چرچا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے سے بے خبر اپنے اپنے راستے پر چل رہے تھے۔ وحاج اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلا ہی تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جلدی سے فون نکال کر بات کرنے لگا اور اسی دوران بے دھیانی میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے ارد گرد کا کچھ خیال ہی نہیں رہا۔ اچانک وحاج کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ وہ چونک کر فوراً رک گیا اور خود کو سنبھالا۔ جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک تھا، لیکن ذہنی طور پر جیسے کہیں اور چلا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی غصے میں بھرپور تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے، آنکھیں بند ہیں کیا؟ وہ غصے میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مینال تھی، جو اپنی باتوں میں اسے سخت سنا رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم لوگ کبھی دھیان سے نہیں چل سکتے، ہر وقت فون میں ہی لگے رہتے ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ اور ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ مگر وحاج، جو عام طور پر کسی کو فوراً جواب دے دیتا تھا، آج بالکل خاموش تھا۔ اس کی نظریں مینال پر جمی تھی، لیکن اس کی باتوں پر نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر۔ وحاج کی دنیا جیسے رک گئی ہو اور اس کے ارد گرد سب کچھ مدھم ہو چکا ہو۔ وہ صرف مینال کی باتوں میں ہی گم نہیں تھا، بلکہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی میں بھی کھو چکا تھا۔ مینال نے اس کی خاموشی کو دیکھ کر اور بھی چڑھ کر کہا، لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وحاج ابھی تک ساکت کھڑا تھا، جیسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ وہ اپنے حواسوں میں واپس آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے ٹکر کھائی، جو اس کے دل پر بھی اثر کر گئی۔ مینال اپنے گروپ کے ساتھ یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا۔ میسیج میں لکھا تھا کہ اسے ایک تحفہ ملا ہے۔ وہ حیران ہوئی اور فوراً پارسل وصول کرنے گئی۔ جب وہ واپس آئی اور گروپ کے درمیان تحفہ کھولا تو سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یہ ایک خوبصورت سا گفٹ باکس تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹھی بھی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مینال نے چٹھی پڑھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے دوستوں نے فوراً معاملہ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، ایک اور عاشق کی چٹھی؟ نمرا نے شرارت سے پوچھا۔ اس بات پر پورا گروپ ہنسنے لگا۔ یار، یہ تو روز کا معمول ہو گیا ہے، سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مینال نے چٹھی کو بے پرواہی سے ایک طرف رکھتے ہوئے نمرا کی طرف چہرہ موڑ کر کہا، تم رکھ لو یہ چٹھی، مجھے تو ابھی ان سب باتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں بے نیازی تھی، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ نمرا نے چٹھی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مذاقن کہا، واہ، یہ تو خاصی نایاب چیز ہے، آج کل عاشقوں کی چٹھیاں مفت میں ملتی ہیں۔ یہ سن کر پورا گروپ پھر سے کہکے لگانے لگا۔ سب نے ایک دوسرے کو چھیڑنا شروع کر دیا اور ماحول میں ہنسی مذاق کی گونج سنائی دینے لگی۔ مینال مسکراتی ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے واقعی ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تحفہ اور چٹھی اپنی جگہ رکھ دیے گئے اور گروپ میں ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہا۔ وحاج اور مینال کی دوسری ملاقات یونیورسٹی کے ڈبیٹ مقابلے میں ہوئی۔ وحاج کے دل میں پہلے ہی سے مینال کی ایک خاص جگہ بن چکی تھی، مگر وہ خود اس بات کا اعتراف کرنے سے گریز کرتا تھا۔ جب وحاج نے مقابلے کی شرکاء کی فہرست دیکھی اور مینال کا نام پڑھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ مقابلہ شروع ہوا اور دونوں اپنے اپنے دلائل کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں اترے۔ مینال کی باتیں اور انداز دلکش تھے اور سامعین اس کے دلائل سے متاثر ہو رہے تھے۔ وحاج کو بھی یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ جب وحاج کی باری آئی تو اس نے نہایت پختگی اور اعتماد کے ساتھ اپنے دلائل پیش کیے۔ اس کی ذہانت اور مضبوط دلائل نے
نہ صرف ججز کو متاثر کیا بلکہ سامعین بھی اس کے حق میں نظر آنے لگے۔ مقابلہ سخت تھا لیکن آخرکار وہ حاج کو فاتح قرار دیا گیا۔ مینال کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، وہ ہمیشہ ہر چیز میں اول رہتی تھی اور یہاں شکست اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ حاج کو تیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ حاج نے مقابلے کے بعد مینال کے قریب جا کر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن مینال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم جیت گئے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ حاج حیران رہ گیا لیکن اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ دشمنی دراصل کچھ اور تھی اور شاید یہی دشمنی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لے آئے۔ یوں ان کے درمیان مقابلے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کا رزلٹ گزٹ جب لگا تو ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب حیران تھے کہ اس بار کے سیمیسٹر کا ٹاپر وہ حاج تھا، وہی وہ حاج جس نے نہ صرف اپنے ڈیبیٹ مقابلے میں مینال کو شکست دی تھی بلکہ اب اس نے رینکنگ میں بھی مینال کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات مینال کے لیے ناقابل یقین تھی۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہمیشہ سے سب کچھ میں بہترین رہی تھی کچھ اور سے پیچھے رہ جائے؟ غصے اور جلن کے جذبات سے بھرپور مینال نے فیصلہ کیا کہ وہ حاج سے اس کا بدلہ لے گی، لیکن یہ بدلہ غصے یا نفرت کا نہیں ہوگا۔ اس نے سوچا کہ وہ حاج کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے جذباتی طور پر کمزور کرے گی، یہی اس کا انتقام ہوگا۔ مینال نے اپنے دلکش انداز اور معصومیت کا استعمال کرتے ہوئے وہ حاج سے باتیں شروع کی۔ آہستہ آہستہ دونوں روزانہ یونیورسٹی میں ملنے لگے۔ وہ حاج جو پہلے ہی سے مینال کی طرف مائل تھا اس کے خوبصورت الفاظ اور دلکش مسکراہٹ میں کھونے لگا۔ دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور جلد ہی وہ محبت کی باتیں کرنے لگے۔ ایک شام دونوں یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج ڈوب رہا تھا۔ ماحول رومانوی تھا۔ مینال نے حاج کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی سے اس قدر محبت کروں گی۔ وہ حاج نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں بھی یہی سوچتا ہوں مینال، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کے جذبات ابھر رہے تھے۔ مینال نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ وہ حاج نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دونوں ایک دوسرے سے جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگے اور وہ حاج پوری طرح سے اس محبت میں ڈوب چکا تھا، بے خبر کہ یہ محبت ایک جال تھی جس کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایک دن وہ حاج اور مینال یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے تھے، ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ حاج کے دل میں مینال کی محبت گہری ہو چکی تھی اور وہ یقین کرتا تھا کہ دونوں کا رشتہ بہت جلد کسی مضبوط بندھن میں بندھ جائے گا۔ لیکن اسی لمحے کیفے کے دروازے سے زین داخل ہوا جو مینال کا مگیتر تھا اور اس نے دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ غصے سے بھرا ہوا زین سیدھا ان کی طرف آیا اور مینال کو سخت لہجے میں بولا، یہ کون ہے؟ مینال نے ایک لمحے کے لیے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا۔ یہ سن کر وہ حاج کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ اتر آیا۔ وہ حاج نے فوراً مینال کی طرف دیکھا جیسے اس کی آنکھیں سوال کر رہی ہوں، لیکن مینال نے نظریں جھکا لی۔ وہ حاج نے زین سے پرسکون لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ زین نے غصے سے جواب دیا، میں زین ہوں، مینال کا مگیتر، اور تم کون ہو؟ وہ حاج نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں مینال پر گاڑ دیں، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر زین کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زین چیخا اور اس نے مینال کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مینال خاموش رہی۔ اس کی نظریں نیچی تھی جیسے اس نے خود کو اس صورتحال سے الگ کر لیا ہو۔ زین کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا، بات بڑھتی چلی گئی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ دونوں کے درمیان اتنی شدت سے جھگڑا ہوا کہ کیفے کے باقی لوگ بھی دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ بچ بچو کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ تماشا دیکھنے میں مگن تھے۔
اسی ہنگامے میں زین کا ہاتھ اس کی جیب میں گیا اور اس نے اپنی پستول نکال لی۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ حاج کے مقابلے میں اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ سب ختم کرو، زین چلایا، مگر اس کے ہاتھ سے پستول کا ٹریگر بے دھیانی میں دب گیا اور گولی چل گئی۔ سب چیخ اٹھے۔ گولی سیدھی وہ حاج کے سینے میں لگی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ ہر طرف ہڑ بونگ مچ گئی۔ مینال صدمے سے بے حال ہو گئی اور وہ حاج کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ حاج کچھ بولو۔ لوگوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور وہ حاج کو خون میں لت پت حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ زین کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کے آثار تھے، جبکہ مینال کا دل پچھتاوے اور غم کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ حاج کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے اس کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ICU کے باہر تمام دوست اور عزیز پریشانی کی عالم میں کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں دعائیں لیے۔ ہر ایک وہ حاج کی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ امید اور خوف کے بیچ جھولتے ہوئے مینال اپنے گھر میں تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ اس نے جو کھیل کھیلا تھا وہ جیت چکی تھی، مگر جیتنے کا احساس اس کے دل کو کوئی سکون نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید وہ بھی وہ حاج سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس کے غرور اور انتقام نے اسے یہ ماننے نہیں دیا۔ اب جب وہ حاج موت اور زندگی کا کشمکش میں تھا تو وہ خود کو بے حد قصوروار محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ حاج کی پوری فیملی ہسپتال میں جمع ہو چکی تھی۔ اس کے والد وقار احمد اور والدہ سمیرہ بیگم اپنے لاڈلے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر ٹوٹ چکے تھے۔ بہنیں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ وہ حاج کو جلدی ہوش آ جائے۔ 48 گھنٹے گزرتے گئے اور دعاؤں کے بعد ایک معجزہ ہوا، وہ حاج کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی حالت اب مستحکم ہے اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ حاج کی فیملی اور دوستوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر وہ حاج کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی، مینال کو، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے، وہ حاج ہسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گیا، لیکن مینال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن وہ حاج کے گھر اچانک ایک فون آیا۔ وہ حاج نے فون اٹھایا تو دوسری طرف مینال کی آواز تھی، کیا تم مجھ سے ملنا چاہو گے؟ اس کی آواز میں نرمی اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ حاج اور مینال کی ملاقات ہوئی۔ مینال نے خاموشی سے وہ حاج کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا وہ صرف ضد اور انتقام میں کیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی تھی اور شاید اسی لیے تمہیں کھونے کا خوف بھی مجھے مار رہا تھا۔ وہ حاج نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، محبت میں معاف کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور میں تمہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی اور محبت کے تھے۔ چند مہینوں بعد دونوں کی شادی کا خوبصورت دن آ گیا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ وہ حاج سفید شیروانی میں اور مینال سرخ عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ مہندی کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو اور چاروں طرف مسکراہٹیں۔ جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے، وہ لمحہ یادگار بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب زندگی میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب نہیں ہوگا، صرف سچی محبت۔ یوں وہ حاج اور مینال کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، جہاں محبت، اعتماد اور خوشی ان کا مقدر بن گئی۔